بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، برطانیہ کے ساتھ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی اپنے وطن کے ساتھ بہت گہری محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اوورسیز کمیونٹی خاص طور پر بزنس کمیونٹی کے اہم مسائل کو حل کرنے میں پاکستان کی ہر حکومت ہی بالکل ناکام رہی ہے. حکومت اوورسیز کو بہلانے اور بہکانے کے لیے اوورسیز کمیشن اور اوورسیز کمیٹیاں ضرور بنا دیتی ہے، مگر یہ بے اختیار پلیٹ فارم اوورسیز کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. اوورسیز کمیونٹی کے مسائل جوں کہ توں ہی رہتے ہیں. کیا حکومت کبھی اوورسیز کمیشن اور اوورسیز کمیٹیوں کو بااختیار بنا پائے گی اور اوورسیز کے درینہ مسائل حل کر پائے گی؟ کیونکہ اب اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بیرون ملک بھی بڑھنے لگے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی اندرون ملک اور بیرون ملک بڑھتے ان مسائل کا سامنا کیسے کر پائیں گے اور کیسے ان سے نپٹ پائیں گے، اس بارے جاننے کے لیے آج ہم نے اوورسیز معروف سینئر صحافی، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، بیورو چیف جنگ جیو گروپ جناب طاہر انعام شیخ صاحب کو مدعو کیا ہے، جو گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں. طاہر انعام شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے طاہر انعام شیخ صاحب، یہاں ہر دور حکومت میں جو ہے کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں، اوورسیز کمیشن بنا دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی جو ہے نتائج سامنے نہیں آتے ہیں. اوورسیز کل بھی پریشان حال تھے، اوورسیز آج بھی پریشان حال ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کمیٹیاں اور یہ اوورسیز کمیشن اوورسیز کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ جو اوورسیز پاکستانی کے مسائل ہیں پاکستان میں، ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں جی. ہم پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہم 30-40 بلین ڈالر بیچتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہمارے لیے وہاں کی جو حکومت ہے بڑی سہولتیں پیدا کر رہی ہے، لیکن ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے. پاکستان جتنا بیرون ملک پاکستانیوں کو پریشان کیا جاتا ہے، پاکستان میں رہنے والوں کو نہیں کیا جاتا. جب بھی ہم کوئی جائیداد ادھر خریدتے ہیں اور ادھر واپس آتے ہیں تو اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی امیر ہے یا اس کو اغوا بھی کیا جا سکتا ہے تو اغوا بھی کر دیتے ہیں. اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں مقیم ہے. بات یہ ہے کہ اگر نیت صحیح ہو، اب یہ بات معمولی نہیں رہی ہے، اگر حکومت کی نیت صحیح ہے تو وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ان کی جائیدادوں پہ قبضے کا. نہیں، حکومت نے اس بار اوورسیز کمیشن کو بحال کیا، کمیٹیاں جو ہیں انہیں فعال بنایا، اس کے باوجود جو ہے کمیونٹی کے مسائل حل نہیں ہوئے. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے دونوں، یہ کیوں ناکام ہے اوورسیز کے مسائل حل کرنے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے جو وہاں پہ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی کو لوٹنے کے لیے، ان کو خاطر خواہ سزائیں نہیں دی جاتی ہیں. بڑی کوئی فیور دیتے ہیں تو ان کی جائیداد بڑی مشکل سے چھڑوا دیتے ہیں اور وہ بھی انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں. دیکھیں، اگر جائیداد پہ قبضہ کرنے والوں کو 10 سال سزا دی جائے قید کی، اس کو اس طرح کی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، ان کو پتہ چلے کہ کوئی وہ جرم کیا ہے انہوں نے اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اس طریقے سے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ قبضے کر لیتی ہیں، زمینیں بیچ دیتی ہیں، اور جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں الٹا ان پہ مقدمے بن جاتے ہیں کہ جی انہوں نے آ کے ہماری جائیداد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ ساری گنڈا گردی جو ہے اس کو ختم آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بڑے اہم اور سخت قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے. طاہر انعام شیخ صاحب، آپ
اوورسیز کمیشن اور اوورسیز کمیٹیوں کے بارے میں نہیں بتا پا رہے، ان کے متعلق مجھے جواب نہیں دے رہے کہ یہاں اوورسیز کمیٹیاں اور اوورسیز کمیشن جو ہے اس میں اوورسیز ہی جو ہے لوگ ہیں، ان کو عہدے دیے گئے ہیں۔ اگر یہ دونوں بے اختیار ہیں تو وہ عہدوں کے مزے کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں یہ آگے بڑھ کے اب اوورسیز کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں کہ جی یہ پلیٹ فارم ہے، آئیے ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو مسئلے وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ یہ بے اختیار ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، لیکن ان کے عہدے دار اپنے مزے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا انہوں نے دکھاوے کے لیے یہ سارا ایک سسٹم بنا رکھا ہے، اور جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح موجود ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ چلیں، کچھ لوگوں کو تسلی مل جاتی ہے، شاید کچھ معمولی مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی اعتماد ہے پاکستان پہ، پاکستانی حکومت پہ، وہ قطعی طور پہ بحال نہیں ہوا ہے۔ اور یہ جو جتنے بھی کمیشن اور جو کچھ بھی ہے، یہ زیادہ تر صرف یہی کہہ لیں کہ نمائش کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف نمائش کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ اپنے جو سیاسی اوورسیز تھے ان کو جو ہے یہ ان کے پورا کیا گیا ہے، ان کو عہدے دیے گئے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ راضی ہو جائیں، اور ان کو جو ہے وہ اور یہی جو لوگ ہیں جو عہدے دار بنے ہوئے ہیں، ان کو وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، چاہے برطانیہ ہو، چاہے اسکاٹ لینڈ ہو، چاہے یورپ ہو، وہاں ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، وہاں یہ بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ لیکن جب پاکستانی، میرے پاس کئی پاکستانی، چودھری سعید صاحب کو دیکھ لیں، آپ کے علامہ عظیم جی کو دیکھ لیں، چودھری طارق سرور کو دیکھ لیں، سارے بہت سے لوگ وہاں سے آئے ہیں جو یہاں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اور اس میں ایم پی ایز اور پولیس جو ہے وہ انوالو ہے، لیکن یہ جو بے اختیار پلیٹ فارم دو بنائے ہوئے ہیں کمیٹی، یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی، یہ بے بس ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں جو قبضہ گروپ ہے، جب تک ان کو ایم این ایز کی، پولیس افسران کی اور اس طرح کے لوگوں کی حمایت حاصل نہ ہو، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو بھی قبضہ گروپ ہے ان میں ایک پولیس افسر ہوتا ہے بیک پہ، ایک بدماش ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے، اور اس طرح کا یہ گروپ بن جاتا ہے، اور ان کی جائیداد پہ قبضہ کر کے جب وہ واپس اس ملک میں آتے ہیں، اپنا کیس جمع کراتے ہیں عدالت میں، تو الٹا انہی کے خلاف مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں۔ جی یہ انہوں نے آ کے ہماری جائیداد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، فائرنگ کی ہے، اور جو پولیس افسر ہوتا ہے وہ انہیں اسٹارٹ کر دیتا ہے، اور وہ بڑی مشکل سے وہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ ایم این ایز ہیں، یہ ایم پیز ہیں، پولیس افسران ہیں، یہ سارے لوگ اس گروپ میں شامل ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا نا، اگر تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب اس گروپ کے ساتھ آپ کے اوورسیز کمیٹیوں اور اوورسیز کمیشن کے عہدیدار بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اوورسیز کمیونٹی کو بہلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں جی ہم کوشش کریں گے، کام کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ان بیچاروں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے جو اوورسیز کمیشن بننے ہیں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سسٹم ہی کچھ اس طرح کا ہے، اس طرح تو پھر انہیں عہدے چھوڑ دینے چاہیے نا انعام صاحب، وہ تو اوورسیز ہیں، بڑی سچائی، وہ وہاں جاؤ جیسے کام کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں انگلینڈ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، وہاں وہ اگر آپ بااختیار ہوتے ہیں تو کام کرتے ہیں، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں عہدے چھوڑ رہے؟ یہ بھی پاکستانیوں، عام پاکستانیوں کی طرح سیٹوں پہ چمڑے ہوئے ہیں اور پاکستانی کے مسائل کا تدارک نہیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے یہ کام کروایا ہے، یہ کام کروایا ہے، چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ کروا بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جو لوگ کام ہوتے ہیں نا، جن کے کام کرواتے ہیں، وہ ان کے واقف ہی ہوتے ہیں، ملنے والے ہوتے ہیں۔ ایک کامن مین جو ہے اس کو کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو طاہر انعام صاحب اوورسیز اپنے وطن میں پریشان حال تھے، اب وہ بیرون ملک بھی پریشان حال ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہاں مسائل کا تدارک ہوا نہیں تھا، وہاں مسائل بڑھنے لگے ہیں۔
آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کو تو روز ایک نئی خبر کے ساتھ اپنے پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کو ایک خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ نیا مسئلہ اوورسیز کے لیے بن گیا، آج یہ نیا قانون آ گیا، آج یہ مسائل. یہ کون سے مسائل ہیں اور یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو پاکستانی بالخصوص کمیونٹی ہے وہ کیسے ان کا مقابلہ کر پائے گی اور کیسے ان سے نمٹ پائے گی؟ دیکھیے جی، جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہمارے برطانیہ میں سب سے پہلے جو زیادہ پاکستانی آئے ہیں وہ برطانیہ میں ہی آئے ہیں. صحیح. جب مغلا ڈیم بنا تو جو متاثرین مغلا ڈیم تھے ان کے اشکشوئی کے لیے، ان کو تھوڑی سی فیور دینے کے لیے اس وقت سب سے مشکل کام پاسپورٹ بنوانا ہوتا تھا. ٹھیک. تو ان کو پاسپورٹ ان کو سہولت دے دی گئی پاسپورٹ بنانے کی. تو وہ میجورٹی جو ہے نا یہ برطانیہ میں آئی 50s میں سب سے، اور اس کے بعد 60s میں، بعد میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے گئے. تو جب یہ لوگ آئے ہیں تو سب سے پہلا جو ان کو مسئلہ ہے وہ ہے نسل پرستی کا. لیکن اس وقت جو ہماری کمیونٹی آئی ہے اس کو نہ تو لینگویج آتی تھی، نہ ہی ان کو کچھ نالج تھا، نہ وہ پڑھے لکھے تھے. صرف یہ تھا کہ وہ آ کے فیکٹریوں میں مزدوری کر لیتے تھے اور اچھے پیسے بنا لیتے تھے. اور اگر انہیں کوئی گورا کوئی دو گالیاں بھی نکال دیتا تو انہیں اب پہلے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اسے تھینک یو کہہ کے گزر جاتے تھے. اور ان کی فرسٹ پرائرٹی یہی تھی کہ بس وہ اپنی روٹی کمائیں، روزی روٹی کے لیے وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتے تھے. اب جو پوزیشن ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی گئی ہے، پڑھے لکھے لوگ آنے شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہمارے بچے ہیں یہاں پہ، جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہ پڑھے لکھے ہیں، وہ کسی قسم کی نسل پرستی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے ہیں ہم یہ کس معاملے میں ہم سے زیادہ سینئر ہے. ہم بعض اوقات یہ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تھے. ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں. تو یہ ایک نسل پرستی کا سلسلہ چل پڑا جس میں خاصی گڑبڑ ہوئی، اور پھر آخر میں حکومت کو نئے قوانین بنانے پڑے جس میں نسل پرستی کو روکنے کے لیے بے شمار اقدامات کیے گئے. سب سے زیادہ جو ایک بہت بڑا کیس ہوا تھا 1998 میں، وہ سٹیون لارنس کا ایک قتل تھا. ایک بلیک جمیکا کا لڑکا تھا، اس کو قتل کیا گیا، اور پولیس نے مکمل طور پہ قاتلوں کی سائیڈ لی، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے کچھ بھی نہیں، اسے انصاف نہ ملا. بعد میں اس پہ کمیشن بنے، اور یہ انہوں نے دیکھا کہ جو کمیشن بنا اس کی رپورٹ میں آیا، جیک اسٹراؤس وزیر داخلہ تھے، انہوں نے یہ کام کروایا. تو پتہ چلا کہ پولیس نے مکمل طور پہ جانبداری سے کام لیا ہے. اس کے بعد پورے ملک میں نئے قوانین بنائے گئے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا. لیکن نسل پرستی ایک تو ہوتی ہے سامنے والی ہوتی ہے جو فوری طور پہ آدمی پکڑا جاتا ہے. ایک نسل پرستی ہوتی ہے ہڈن، خفیہ ہوتی ہے، جس طرح آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن دوسرا جو ہے مثلا کوئی جاب کا معاملہ ہے، وہ جاب آپ کو نہیں دے گا، کہے گا جی آپ کمپیٹنٹ نہیں ہے، وہ کسی گورے کو دے دے گا. اسی طریقے کے مسائل ہیں. آج کل ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے اسلاموفوبیا کا. اسلاموفوبیا جو ہے یہ پورے یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، بیرون ملک بہت زیادہ بڑھ ہے. تو اس میں ہماری مساجد پہ اٹیک کیے جاتے ہیں، ہم پہ اٹیک کیے جاتے ہیں. یہ ایک بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. اب اس کی اب سنا ہے کہ پشت پناہی جو ہے وہ ہندو بھی کر رہے ہیں. نہیں، وہ ہندوؤں کا اور پاکستانیوں کا ایک لڑائی ہوئی تھی، وہ ایک علیحدہ کیس ہے. وہ لیسٹر میں لڑائی ہوئی تھی. وہ جو نسل پرستی ہے نا، یا اسلاموفوبیا کی جو پشت پناہی ہے، جب گورے جو ہیں وہ اسلامی فوبیا کے حوالے سے کمیونٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو ان کی پہلے وہ اکیلے ہوتے تھے. اب جو ہے ہندو توا والے بھی ان کی جو ہے وہ پشت پناہی کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کی مخالفت میں. وہ کرتے ہیں لیکن ان کا اتنا فرق زیادہ نہیں پڑتا ہے. میں اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو ایک ادھر واقعہ ہوا تھا، ایک لڑکا تھا، اس نے
اسکول میں جا کے چھوٹی بچیوں کو قتل کر دیا تھا. جی جی اسکول تو نہیں تھا شاید، وہ کوئی ہال تھا، وہاں ڈانس وغیرہ ہو رہے تھے. تو انہوں نے فوری طور پہ لوگوں نے کہہ دیا جی یہ مسلمان ہے کوئی، بغیر کوئی چیک کیے ہوئے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہ ہی تو اس کا حصہ، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ امیگرینٹ ہے جو چھوٹی کشتیوں پہ بیٹھ کے غیر قانونی طور پہ برطانیہ میں داخل ہوئے تھے. صحیح. جب معاملے کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ساری کا سارا جھوٹ ہے. نہ ہی تو وہ چھوٹی کشتیوں پہ بیٹھ کے غیر قانونی طور پہ برطانیہ آیا تھا، اور نہ ہی وہ مسلمان تھا. وہ افریقہ کا رہنے والا تھا، اور وہ کافی عرصے سے کارڈیف میں رہ رہے تھے، برطانیہ میں قانونی طور پہ رہ رہے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ رہی صحیح کسر یہ جو سیاسی لوگ وہاں پہ انتشار پھیلاتے رہے ہیں، اور وہ جو اب انہوں نے ویڈیوز بنی، اب وہ بھی ایک جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے کمیونٹی کے خلاف؟ میں پہلے تھوڑی سی میں پہلی بات تھوڑی سی کمپلیٹ کر لیجیے. جی، جب وہ لڑکے کے متعلق پتا چلا تو افواہ یہ پھیلی کہ یہ مسلمان ہے اور غیر قانونی طور پہ برطانیہ میں آیا ہے. تو پورے ملک میں ہمارے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، مساجد پہ حملے کیے گئے، لوگوں پہ حملے کیے گئے. لیکن جب بعد میں پتا چلا کہ یہ سارا جھوٹ تھا تو ہمارے جو وزیر اعظم ہے سر کیر سٹارمر، انہوں نے زبردست ایکشن لیا، اور تقریباً 1000 آدمی کو جو نسل پرست تھے ان کو کئی سال کی سزائیں دی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ہماری سپورٹ کرتی ہے. اگر ہماری حکومت سپورٹ نہ کرے تو شاید ہم 1 سال بھی یہاں نہ نکال سکیں. ٹھیک. تو ہمیں جو برطانوی حکومت تو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن جو یہاں کی نئی اور پرانی جنریشن ہے وہ آپ سمجھتے نہیں اپنے لیے خود مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں، جو ہیں ہمارے جو بچے ہیں نا، یہ 2 طرح میں تقسیم ہو گئے ہیں. ایک تو وہ ہے میجارٹی جو پڑھ لکھ کے ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ پہنچ چکے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی انجینئر. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں بزنس میں بہت آگے ہیں. یہ جو ہے اپنا سیاست میں دیکھ لیں، لندن کے جو میئر ہیں یہ پاکستانی ہیں. یہاں پہ جو تقریباً 25-30 ممبران پارلیمنٹ اور ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں وہ پاکستانی ہیں. اور بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں 10 وے والے ہیں، ان کے 5-6 بلین پاؤنڈ کے ایسٹس ہیں، وہ پاکستانی ہیں. اسی طریقے سے امریکہ میں شاید ہاں ہیں، ان کے 14 بلین ڈالر کے ایسٹس ہیں، وہ پاکستانی ہیں. تو ہمیں یہ سہولتیں ملی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور جو ہمارے بچے پہلے جرائم کی راہ پہ پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو عام ایک تاثر اب بن رہا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ قوانین میں سختی لائی جا رہی ہے؟ آپ کی ہی کئی رپورٹ آ رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک علاقہ ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ان لوگوں کو جو امیگرینٹ ہیں ان کو منتقل کیا جائے گا. تو یہ سختیاں تو آ رہی ہیں نا اوورسیز کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس میں ان کی اپنی کوتاہیاں بھی شامل ہیں. جی جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جی جو سختیاں ہو رہی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو لیگل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا یہاں پہ لیگل ہیں. جو یہاں پہ لیگل ہیں، جو قانونی طور پہ اجرا ہیں، ان کے لیے یہ مسائل نہیں ہے. یہ جو اب یہ پہلے وہ بنایا گیا تھا، جو لوگ لیگل بھی ہیں اور وہ سیاسی انتشار میں شامل ہو رہے ہیں، وہ یہاں پہ ہنگامہ آرائیاں کر رہے ہیں یا انلیگل ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے لیے تو آگے وہ قوانین بھی بنا رہے ہیں، سختیاں بھی لا رہے ہیں نا، جس سے دوسری کمیونٹی کی بھی جو ہے تاثر پہ فرق پڑے گا. جی سوری میں سمجھا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی جگہ بالکل درست ہے. ایک طرف تو برطانوی حکومت اوورسیز کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس کی جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اپنے لیے خود مسائل بھی پیدا کر رہی ہے. وہ سیاسی انتظار میں شامل ہو رہی ہے، وہ انلیگل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں شامل ہو رہی ہے، جس کے باعث قانون جو ہے وہ سخت بنتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جو پہلے نہیں بنتے تھے، اور یہ کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہے.
میں نے عرض کیا نا کہ ہماری کمیونٹی کا ایک طبقہ ایسا ہے ہماری نئی نسل کا جی جی جنہوں نے یہاں آ کے گڑبڑ کی ہے, ٹھیک ہے, گنڈا گردی کی ہے, اور یہاں پہ وہ انہوں نے ایک بہت مشہور کیس ہوا تھا پچھلے دنوں بھی, جس میں وہ چائلڈ گرومنگ کے کیس ہے, ٹھیک, ان کو 70 سال مجموعی طور پہ سزائیں دی گئی, اور اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے غلط تاثر دیا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ فیوچر میں انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. یہ جو ہماری نئی نسل اب پڑھ لکھ آگے آ رہی ہے یہ بہتر ہو رہی ہے, اور یہ جو کرمنل لوگ ہیں, چند لوگ جو ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے اور بہتر نسل سامنے آئے گی. اچھا, ایک طرف تو آپ بہتری کی امید دلا رہے ہیں, دوسری طرف غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف نہ صرف برطانوی, یورپی یا دیگر امریکہ میں جو کمیونٹی ہے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں, اس میں اوورسیز پاکستانی بھی ہر جگہ شامل ہو رہے ہیں. اس کا نزلہ جو ہے وہ یہ پڑ رہا ہے کہ سٹوڈنٹ کے ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں, امریکہ میں تو بے بہا لوگوں کے کینسل ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری حقوق کے دعوے دار جو ہے وہ انسانی حقوق کے لیے یہ احتجاج کرنے والوں کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, امریکہ نے جو کچھ کیا ہے پوری دنیا اس کی مذمت بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو 300 سٹوڈنٹس کو نکالا ہے, یہ ان کی بدترین مثال کہی جا سکتی ہے کہ وہ قانونی طور پہ جائز اعتراض کر رہے تھے, مظاہرہ کر رہے تھے, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے تھے, اپنی آواز بلند کر رہے تھے, اور جمہوریت اسی چیز کا نام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت وہاں پہ صرف دکھاوے کے لیے ہے. بہت بڑی امریکہ بہت بڑی پاور ہے, سارا کچھ ہے, لیکن جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے, انہوں نے ان لڑکوں کو 300 سٹوڈنٹس کو نکال کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہاں جمہوریت نام کی عملی طور پر کوئی چیز نہیں ہے, اور جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والا چکر ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے اثرات برطانیہ پر بھی آئیں گے؟ نہیں, برطانیہ میں ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, برطانیہ میں لوگ کھلے عام مظاہرے کرتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, بلکہ یہاں جو جلسے جلوس ہوتے رہے ہیں ہمارے مسلمان اتنے نہیں تھے جتنے وہ گورے ہوتے رہے ہیں. تو برطانیہ کے سلسلے میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ وہ اسرائیل کی کھلے عام مخالفت کرتے ہیں, اور جو لیفٹ کا میڈیا ہے کھل کے اسرائیل کے خلاف لکھتا ہے, اور یہاں کی حکومت پہ تنقید بھی کرتا ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز کمیونٹی کے لیے اگر وہاں مشکلات اور پریشانی آ رہی ہیں تو یہاں ان کے برطانیہ میں اوورسیز کے نمائندے بھی موجود ہیں, اسمبلیوں میں, پارلیمان میں اور کونسلیٹ میں, کونسل میں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف جو ہے وہ کمیونٹی کے حوالے سے آگے جو ہے وہ بہتر حالات پیدا کریں گے, بلکہ ان کی آواز بھی آگے اٹھائیں گے اور آسانیاں پیدا کریں گے اوورسیز کمیونٹی کے لیے؟ دیکھیے جی, یہاں کچھ مسائل ہیں, اور بھی کچھ مسائل ہیں, مثلا وہ نیشنل مسائل ہیں. مثلا ثقافتی ہمانگی کی بات کر لیں. ٹھیک ہے, ہم جو یہاں پہ رہ رہے ہیں پاکستانی مسلمان, یا ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے, ہماری زبان ڈیفرنٹ ہوتی ہے. زبان تو آپ 12 لاکھ نئے بچوں کی سیم ہی ہے, لیکن کلچر ابھی بھی ڈیفرنٹ ہے. ثقافتی ہمانگی جو کم ہے, کلچر کا فرق ہے بہت زیادہ, تعلیم کے سلسلے میں مسائل ہیں, صحت کی سہولیات کے سلسلے میں مسائل ہیں. مثلا ہمارے جو انگلش بچے لوگ جو انگلش نہیں بول سکتے, وہ ڈاکٹر کو جا کے وہ اپنا مرض صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے, اس سے وہ ٹھیک طریقے سے ان کو علاج نہیں ملتا. اس طرح کے مسائل ہیں. ثقافتی ہمانگی کا جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا ایک مذہب ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, ہم لیکن یہ سارے مسائل گزشتہ پچھلے دور میں جو تھا وہ اتنے ابھر کر سامنے نہیں آتے تھے. اب یہ تو بڑے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں, اور بلکہ یہ کمیونٹی کی مخالفت میں جا رہے ہیں. مثلا پردے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, مثلا اس میں مذہبی حوالے سے جو سکولنگ ہے وہاں پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. سو ہر جگہ پابندی لگ رہی ہے اور قوانین میں ترامیم آ رہی ہے, جس کی وجہ سے مزید مسائل بڑھ رہے ہیں. تو کیا ان سارے مسائلوں کے حوالے سے پارلیمان میں ہمارے جو کمیونٹی کے اہم عہدیدار ہیں آواز اٹھا رہے ہیں, پارلیمنٹیرین آواز اٹھا رہے ہیں, کونسلر آواز اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے؟
جی دیکھیں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے اس سے بہت زیادہ زیادتیاں ہوتی تھی ہمارے ساتھ، ٹھیک لیکن ہم بولتے نہیں تھے، ہم بولتے تھے کوئی سنتا نہیں تھا، برداشت کرتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب صورتحال بدل چکی ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نہیں ہیں، اب ہمارے بچے ہیں وہ فائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی زیادتی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ جتنی آپ سن رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا وہ حق مانگ ایکسیپٹ رہے نہیں کر ہیں، رہے اس بات کو، وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے، وہ، اور اس سے بہتری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جہاں تک نقاب پہننے کا تعلق ہے، حجاب پہننے کا تعلق ہے، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پابندی صرف ہے تو پورا فل پابندی اس پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہاں ایک رائٹ ونگ کا طبقہ ہے جو نسل پرست ہے، ٹھیک، جو گنڈے ہیں وہ حملے کرتے ہیں نقاب پہننے والی عورتوں پہ اور داڑھی رکھنے والے مردوں پہ۔ ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ کوئی زیادہ تعداد میں نہیں ہے، اچھا لیکن ایک بات تو نام صاحب ہے نا کہ کل برداشت زیادہ تھی تو سروائیو آسان تھا، آج آپ آواز اٹھائی جا رہی ہے چاہے وہ اپنے حق کے لیے ہے، لیکن اس سے مشکل جہاں آسانی ہے تو بعد میں آئیں گی، لیکن پہلے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی کمیونٹی ہے اپنے حقوق حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں اپنی کمیونٹی کے لیے بہتری لا سکے گی؟ جی بہت سے حقوق انہوں نے حاصل کر لیے ہیں، ٹھیک، اور انشاءاللہ یہ لازمی طور پہ بہتری آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ میرا جو خیال ہے، دیکھیں اس وقت ڈڈیار ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کشمیر کا، ٹھیک ہے، اس کے 4 ممبر پارلیمنٹ ہیں صحیح، برطانیہ میں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے دوسرے علاقوں سے بھی سب سے زیادہ چونکہ کشمیری ہیں، تقریباً ہماری تعداد 17 لاکھ ہے اس وقت برطانیہ میں، ٹھیک، تو ان میں 12 لاکھ جو ہیں تقریباً کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک، تو وہ لوگ زیادہ ممبر ہیں پارلیمنٹ میں بھی۔ اور وہ جو بچے ہیں، دیکھیں جب وہ آزاد کشمیر میں تھے یا پاکستان میں تھے، ان کی جو ایجوکیشن ہے، کیا ایجوکیشن تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ ان کو جو ایجوکیشن مل رہی ہے ایک عام آدمی کو بھی، وہ پاکستان میں بڑے بڑے جو لارڈ اور اپنا انڈسٹریلسٹ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ملے، ہم کو یہاں پہ مفت مل رہی ہے۔ ٹھیک، یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، بہتری پیدا ہو رہی ہے، لیکن ابھی ٹائم کچھ ہو گئی ہے، اور کچھ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری پیدا ہوگی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک تاثر ہے کہ بیرون ملک اوورسیز جو ہیں ان کا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے، وہ غلط ہے، مستقبل روشن ہے، مسائل اور مشکلات ضرور ہیں جن کو عبور کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیشہ ایک معاشرے میں جیسے ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھا جائے گا اور بڑھتے جائیں گے، اور مستقبل روشن آپ دیکھتے ہیں اوورسیز کا۔ اگر وہاں روشن ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی پاکستان میں بھی ان کے مسائل میں کوئی روشنی کی کرن نبودار ہو سکے گی؟ مستقبل جہاں تک مجھے جو خطرہ ٹھیک ہے، کہاں؟ وہ نظر آتا ہے مذہب کے سلسلہ میں۔ اچھا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی جو مذہبی اقدار ہیں، روایات ہیں، کلچر کا تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن مذہب پہ ہمارا قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سلسلہ میں الحمدللہ ابھی تو بے شمار مساجد ہیں برطانیہ کی تعداد میں، مساجد ہیں اور بھری ہوتی ہیں تو آپ نوجوان۔ سمجھتے ہیں مستقبل میں اس پر پابندی لگ سکتی ہے؟ پابندی تو نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، خطرہ یہ ہے کہ خود جو ہمارے بچے ہیں یہ مذہب سے دور نہ ہو جائیں۔ اچھا، جس طریقے سے عیسائی کرسچن جو ہیں مذہب سے دور ہو رہے ہیں، یہاں کے چرچ بند ہو رہے ہیں، جو سیکولر جو کلاس ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں جو مسلمان ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، 1-2 نسلوں کے بعد، 40-50 سال کے بعد شاید اپنے دین پہ وہ اس طرح قائم نہ رہیں جتنے کہ وہ اب ہیں۔ یہ نہیں میرا اس کی ایک کیا نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ مذہب سے اتنی مساجد ہوتے ہوئے، اتنی تبلیغ ہوتے ہوئے، سارا کچھ ہوتے ہوئے یہ اتنی دور کیوں ہو رہے ہیں، اور یہ ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟
اتنے دور نہیں ہو رہے. ہم مساجد میں جاتے ہیں, الحمدللہ مساجد بڑی ہوتی ہیں, یہ نئی نسل کے زیادہ بچے ہوتے ہیں, لیکن خطرہ یہ ہے کہ جو وقت گزرے گا, اب جو ہماری پرانی نسل ختم ہوتی جائے گی, ٹھیک ہے, تو جو نئی نسل ہوگی وہ زیادہ لبرل ہوگی, زیادہ ماڈریٹ ہوگی, اور شاید اگر ہم نے ان کو مذہب کے ساتھ اٹیچ نہ رکھا, مذہب کی تعلیم نہ دی, تو وہ آہستہ آہستہ شاید, میرا ایک شک ہے, خوف ہے, مستقبل میں 40-50 سال کے بعد شاید وہ مذہب سے دور نہ ہو جائے. تو پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے مسائل کی کوئی پر امید نظر آتی ہے کہ وہ حل ہو پائیں گے, اور انہی پلیٹ فارموں سے حل ہو پائیں گے کہ جو کہ حکومت نے قائم کر رکھے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر تو آپ ہمارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک, تو جو جرم کرتے ہوئے پکڑا جائے, جو زمین پہ قبضے پہ پکڑا جائے, جو کسی کو اغوا کرتے پکڑا جائے, اسے کم از کم 10 سال قید کی سزا دیں. ٹھیک, تو یہ سزا اور جزا ہوگی تو بات بنے گی آپ کہتے ہیں. ادروائز یہ ساری باتیں ہیں, بات صرف یہ زبانی لین دین ہے, عملی طور پہ شاید کوئی 10% فائدہ ہو جائے, یہ جو کمیشن بنے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ ہے. لیکن میں آپ کو صاف بتاؤں کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں, وہ اس سلسلے میں پاکستانی حکومت پہ اعتماد کرنے کو قطعی طور پہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناظرین, اوورسیز جو ہیں وہ اپنے پاکستان سے ان کے دل دکھے ہوئے ہیں, حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں نہ صرف یہاں پہ بسنے والی قوموں کے اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا, بلکہ اوورسیز کو بھی جو ہے ان کے اعتماد کو بھی بحال کرنا ضروری ہے. ہم ان سے یہ امید تو رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی خوشحالی ترقی میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں, وہ انویسٹمنٹ آ کے یہاں پہ کریں اور اس ملک کو فائدہ پہنچائیں, لیکن ہم ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہم اوورسیز کمیشن بناتے ہیں, کمیٹیاں بناتے ہیں, لیکن وہ بے اختیار غیر فعال بنا کے صرف اپنے سیاسی لوگوں کو عہدے جو ہیں وہ نوازتے ہیں, لیکن ان سے کام نہیں لیتے ہیں. اسی وجہ سے یہ غیر فعال بے اختیار جو پلیٹ فارم ہیں یہ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اوورسیز دکھی ہے, ہمیں اس کو جو ہے ان کے زخموں پہ مرہم لگانا ہوگا, ان کے دکھوں کو دور کرنا ہوگا. انہیں پاکستان میں جیسے وہ وہاں بہتری اور بہتر مستقبل کی امید رکھتے ہیں, انہیں یہاں بھی جو ہے ہمیں ان کو بہتر مستقبل دکھانا ہوگا, تبھی وہ پرندے جو یہاں سے اڑ گئے ہیں وہ اپنے واپس گھونسلوں میں آ سکیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نے کے بعد.